بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 64 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں فعل امر کا استعمال پڑھیں گے۔ فعل امر حاضر۔ سامعین کرام، فعل امر حاضر کے 5 صیغے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واحد مذکر، نمبر 2 واحد مؤنث، نمبر 3 تثنیہ، نمبر 4 جمع مذکر اور نمبر 5 جمع مؤنث۔ تو آئیے اب ان تمام صیغات کی پہچان پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واحد مذکر۔ تو یاد رکھیں کہ فعل کے آخری حرف پر جزم، مثلا فعل سے افعل۔ اس کے بعد واحد مؤنث، فعل کے آخری حرف کے نیچے زیر اور اس کے بعد جزم والے یا کا اضافہ، مثلا فعل سے افعلی۔ اس کے بعد ہے تثنیہ، فعل کے آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد الف کا اضافہ، مثلا فعل سے افعل۔ پھر ہے جمع مذکر، فعل کے آخری حرف پر پیش اور اس کے بعد جزم والا واو اور الف کا اضافہ، مثلا فعل سے افعلو۔ سب سے آخر میں ہے جمع مؤنث، فعل کے آخری حرف پر جزم اور اس کے بعد زبر والے نون کا اضافہ، مثلا فعل سے افعلنا۔ تو آئیے سامعین کرام فعل امر کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ فعل امر حاضر یعنی کسی بات کا حکم دینا یا التجا کرنا۔ نمبر 1 واحد مذکر کی صورت میں فعل کے آخری حرف پر جزم ہوتی ہے، مثلا قول، اس کا مطلب ہے کہنا، قل تو کہہ، قوم قائم ہونا یا کھڑا ہونا، قم تو کھڑا ہو جا، ذوق یعنی ذائقہ چکھنا، ذق تو چکھ، اخذ یعنی پکڑنا یا تھامنا، خذ تو پکڑ یا تھام لے۔ نمبر 2 اکثر فعل سے پہلے الف یا حمزہ ہوتا ہے، مثلا ذہب کا مطلب ہے جانا، اذهب تو جا، خرج کا مطلب ہے خارج ہونا یا نکلنا، فخرج منہا پس تو نکل جا اس جنت میں سے۔ سامعین کرام، لفظ ذوق ہے جس کا مطلب ہے ذائقہ لینا، چکھنا، اور اس کی پہلی فارم ذوق، اس نے چکھا، یہ فعل ماضی ہے، یا ذوق وہ چکھتا ہے یا چکھے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل امر صیغہ حاضر۔ سب سے پہلا لفظ ہے کون، جس کا مطلب ہے ہو جانا، کن تو ایک مذکر ہو جا، کونی تو ایک مؤنث ہو جا، کونا تم دونوں ہو جاؤ، کونو تم سب مذکر ہو جاؤ، کننا تم سب مؤنث ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے ذہب یعنی جانا، اذهب تو ایک مذکر جا، اذهبی تو ایک مؤنث جا، اذهبا تم دونوں جاؤ، اذهبوا تم سب مذکر جاؤ، اذهبنا تم سب مؤنث جاؤ۔ اس کے بعد ہے ضرب یعنی مارنا، اضرب تو ایک مذکر مار، اضربی تو ایک مؤنث مار، اضربا تم دونوں مارو، اضربو تم سب مذکر مارو، اضربنا تم سب مؤنث مارو۔ اس کے بعد ہے جعل یعنی بنانا، اجعل تو ایک مذکر بنا، اجعلی تو ایک مؤنث بنا، اجعلا تم دونوں بناؤ، اجعلو تم سب مذکر بناؤ، اجعلنا تم سب مؤنث بناؤ۔ اس کے بعد ہے عبد غلامی کرنا یعنی عبادت کرنا، اعبد تو عبدیت کر، اعبدی تو ایک مؤنث عبدیت کر،
اعبدا تم دونوں ابدیت کرو، اعبدو تم سب ابدیت کرو، اعبدنا تم سب مؤنث ابدیت کرو۔ فعل امر حاضر، مذکر واحد حاضر کو حکم دینا یا التجا کرنا۔ فعل کے آخری حرف پہ جزم اور اکثر فعل سے پہلے حمزہ یا الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش یعنی باغی ہے۔ اس کے بعد اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، صبر کرو اس پہ جو وہ کہتے ہیں اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو۔ سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذکر کا مطلب ہے ذکر کرنا یا یاد کرنا۔ اس کا فعل ماضی ذکرا، اس نے یاد کیا، یذکر وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل مضارع، فعل امر حاضر، مؤنث واحد حاضر کو حکم دینا یا التجا کرنا۔ فعل کے آخری حرف کے نیچے زیر اور اس کے بعد جزم والا یا اور اکثر فعل سے پہلے حمزہ الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اے شہد کی مکھی پھر تو کھا ہر قسم کے پھل، پھر تو چل اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر۔ اس کے بعد یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہاں ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اکل، جس کا مطلب ہے کھانا۔ اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ فعل امر حاضر، تثنیہ حاضر کو حکم دینا یا التجا کرنا۔ فعل کے آخری حرف کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف اور اکثر فعل سے پہلے حمزہ الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کہا ہم نے اے آدم سکونت اختیار کرو یعنی رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو تم دونوں۔ پھر اس کے بعد ہے فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سکن، جس کا مطلب ہے سکونت اختیار کرنا یا رہنا۔ اس کی پہلی فارم ہے ساکنا وہ رہا، جبکہ دوسری فارم ہے یسکونو وہ رہتا ہے یا رہے گا۔ فعل امر حاضر، جمع مذکر حاضر کو حکم دینا یا التجا کرنا۔ فعل کے آخری حرف کے اوپر پیش اور اس کے بعد جزم والا واو اور الف اور اکثر فعل سے پہلے حمزہ یا الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اعدلو تم سب عدل کرو، فاغسلو پس تم سب غسل کرو یعنی دھو لو، وامسحو اور تم سب مسح کرو، ادخلوها اور تم سب داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ پھر اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس صلح کروا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
اور چور مرد اور چور عورت ہوں پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے غسل۔ غسل کا مطلب ہے غسل کرنا یا دھونا، اور اس کی پہلی فارم غسل، اس نے غسل کیا، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کی دوسری فارم یغسل، وہ غسل کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ امر حاضر جمع مؤنث کو حکم دینا یا التجا کرنا، فعل کے آخری حرف پر جزم اور اس کے بعد زبر والا نون۔ سامعین کرام، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں سے منتخب اجزاء جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ سے خطاب ہے، مثلا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو یعنی ٹکی رہو اپنے گھروں میں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قائم کرو صلاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کرو یعنی یاد رکھو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے اور حکمت کی باتیں۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ ہے قرر، جس کا مطلب ہے قرار پکڑنا، سکون پانا یا ٹھہرنا۔ تو اس کی پہلی فارم قرر، وہ ٹھہرا، یہ فعل ماضی ہے، یا قرر، وہ ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا، یہ اس کی دوسری فارم فعل مضارع ہے۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا فعل امر حاضر، جسے ہم نے بھرپور مثالوں کے ساتھ پڑھا اور اسے سمجھا۔